کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد وہابی دیوبندی جماعت کے مولوی الیاس نے رکھی، جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا پکا ماننے والا تھا۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتا تھا، اور جس مسلمان کو اپنے گروہ میں شامل کرتا پہلے اس کو کلمہ پڑھواتا، یعنی یہ سمجھتا کہ اس کی جماعت میں شامل ہونے سے پہلے وہ مسلمان نہ تھا بلکہ کافر و مشرک تھا، اور مسلمانوں کے آبا و اجداد جو مذہب اہل سنت و جماعت پر دنیا سے گزر گئے ان کو بھی کافر و مشرک کہلواتا تھا۔ وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت اسی کے عقیدے کے مطابق چل رہی ہے اور اسی کے مشن کو عام کر رہی ہے، مگر اس کے مبلغ اپنے عقیدوں کو کھل کر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ اگر یہ اپنی حقیقت کھل کر ظاہر کر دیں تو کوئی ان کا ساتھ نہ دے، اس لیے یہ نئی نئی حکمت سے کام کرتے ہیں، اور جو جس طریقے سے ان کے جال میں پھنسے گا اس کو اسی طریقے سے اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ کلمہ نماز کی تاکید مسلمانوں کو خوب پسند ہے، لہذا یہ اسی سے قریب آئیں گے، اور جب یہ قریب آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ وہابی بن جائیں گے۔ اس لیے شروع میں ان کو درود و سلام، میلاد و فاتحہ، عرس و نیاز اور وسیلہ وغیرہ کسی بات سے منع نہ کیا جائے بلکہ ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اور جو لوگ مالدار ہیں یا مقام و منصب اور شہرت والے ہیں ان سے ملاقات کے وقت بڑی سمجھداری سے کام لیا جائے، اور پوری خوشامد اور چاپلوسی کے ساتھ میٹھی میٹھی چکنی چپیڑی باتیں کر کے ان کو پھسلایا جائے اور وہابیت کے جال میں پھنسایا جائے۔ سامعین کرام، وہابی، دیوبندی اور تبلیغی جماعت یہ سب ایک ہی فرقے کے مختلف نام ہیں۔ ان کے گستاخانہ عقائد کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ بلار شاہ کی جانب سے مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی رضولوی صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت کے ایمان افروز بیانات پر مشتمل آڈیو سی ڈی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سی ڈی کا عنوان ہے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم۔ اس سی ڈی کو آپ غور سے سنیں اور اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے خوب عام کریں۔ حضور سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گمراہ فرقے مسلمانوں کو بہکائیں تو ان کا رد کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کے وسوسوں کو دور کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور مسلمانوں کو حیثیت کے مطابق اس میں روپیہ خرچ کرنا فرض ہے۔ الحمدللہ کئی لوگوں نے سی ڈی منگوا کر مفت تقسیم کی ہے یا بڑی تعداد میں فروخت کروائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس طرح پورے ملک میں لاکھوں سی ڈی پھیل رہی ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، لہذا آپ بھی اس سی ڈی کو اعلان کروا کر بعد نماز جمعہ یا دینی جلسوں میں مفت یا قیمت میں لوگوں تک پہنچائیں، یقیناً آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اگر آپ کو یہ سی ڈی رنگین کور کے ساتھ انتہائی رعایتی ہدیے میں چاہیے تو موبائل میں انگریزی کے صرف 2 حروف سی ڈی لکھیں اور 80 80 430 440 پر ضرور SMS کر دیں۔ بات کرنا چاہیں تو فون نمبر یہ ہے 9922 070787۔ آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی رضولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر 1۔ مسلک اعلی حضرت
باوقار علماء اہل سنت معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا، پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا، پڑھا خطبہ زمیں پر سرور دی کی امامت کا، تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا۔ احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، رسالت امام احمد رضا نعرہ تکبیر۔ اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، اس کے شہر مدینہ دل میں بسا دیے ہیں۔ اور کن کے رضا ہے بے شک وہ برق بار خنجر، کن کے رضا ہے بے شک وہ برق بار خنجر، ناصور نجدیت کو جس نے مٹا دیے ہیں، ناصور نجدیت کو جس نے مٹا دیے ہیں۔ اور ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہہ دیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا وسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا وسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ منور ہو گیا دل الفتح محبوب اجزا سے، منور ہو گیا دل الفتح محبوب اجزا سے، یہ کس نے ذکر چھیڑا آ کے حق بریلی کا، اور فکر و اوہام کی گھر چھوڑ کے تھیلی آئے، فکر و اوہام کی گھر چھوڑ کے تھیلی آئے، کوڑ چشموں سے کہو سیدھے بریلی آئے، کوڑ چشموں سے کہو سیدھے بریلی آئے۔ شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار صفات شب افسا کے دولا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظر پیش کرے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، بڑی اچھی اچھی تقریریں، پرکیف نعتیں اور منقبتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ باوقار علماء اہل سنت کا نورانی کارواں ممبر پہ جلوہ بار ہے۔ ابھی انشاءاللہ تبارک تعالی ان کی روح پرور تقریریں آپ سماعت فرمائیں گے، اور وہ وقت سعید بھی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جب ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جانشین سرکار مفتی اعظم ہند شہزادے اعلیٰ حضرت تاج الاسلام والمسلمین حضور سید الکریم آقا اعمال حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی الحاج صاحب محمد اختر رضا خان صاحب ازہری داماد النورانی کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے، ان کی نورانی تقریر سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا ہوں، دعا فرمائیے اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہاراشٹر کی ایک عظیم ترین بستی ہے جسے مالیگاؤں کہا جاتا ہے، یہاں الحمدللہ اہل سنت کی کئی تحریکیں ہیں جو شب و روز اسلام و سنیت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ رضا اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے بہت پہلے سے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی عبدالرحمان صاحب کو اور بھائی عبداللطیف صاحب کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو کہ انہوں نے اپنے مالیگاؤں کی اس دھرتی پر جہاں رضا اکیڈمی کے نام سے ایک تحریک قائم تھی، وہی امام اہل سنت فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی قائم کردہ تحریک جماعت رضا مصطفیٰ کی شاہ قائم کی ہے۔ پروردگار عالم جماعت رضا مصطفیٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات، آج ایک الزام لگایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دنیا کو
نماز پڑھنے والوں کو کافر بنایا ہے، روزہ رکھنے والوں کو کافر بنایا ہے۔ خدا کی قسم میں کہوں گا بالکل جھوٹ کہتے ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کسی کو کافر بنایا نہیں ہے، جو کافر تھے اپنے کفر کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہو گئے تھے اور بظاہر مسلمان نظر آ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے انہیں کافر بنایا نہیں ہے بلکہ انہیں کافر بتایا ہے۔ بنانا جرم ہے اور بتانا یہ انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان نے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ دیا، نماز پڑھنے والوں کو کافر کہہ دیا، داڑھی رکھنے والوں کو کافر کہہ دیا، روزہ رکھنے والوں کو کافر کہہ دیا۔ امام احمد رضا نے نہیں کہا ہے۔ سنو سنو، خدا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر خدا کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ پتا چلا یہ امام احمد رضا کا فتویٰ نہیں بلکہ خدا کا فتویٰ ہے، قرآن کا فتویٰ ہے کہ کچھ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ مولانا احمد رضا نے کتنے بے ایمانوں کو صاحب ایمان بنایا ہے؟ تو ابھی حضرت مولانا صاحب الدین صاحب جو سنی دنیا کے ایڈیٹر ہے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے جنرل سیکریٹری ہے، ایک ہی کتاب نہیں درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے آپ کو جماعت رضائے مصطفیٰ کی تاریخ بتائی کہ جب ہندوستان میں شدی کی تحریک چل رہی تھی، مسلمانوں کی داڑھیاں موڑی جا رہی تھی، مسلمانوں کے گھروں سے تسبیح اتار کے جنیو پہنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مندروں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، کلیسا کی طرف لے جایا جا رہا تھا، خدا کے گھر سے مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا، تو دنیا میں تحریکیں بہت تھی، دارالعلوم بہت تھے، دنیا میں تنظیمیں بہت تھی، دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بہت تھے، مگر کون تحریک ہے جس نے میدان عمل میں اتر کے کام کیا تھا؟ تو کہنے دیجیے وہ وہی تحریک ہے جس کو جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ نے یہ محسوس کیا کہ لاکھوں مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، انہیں شدی بنایا جا رہا ہے، تو تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس وقت کے صدر اعلیٰ آقائے نعمہ سید الکریم سرکار مفتی اعظم ہند نے علماء کی ایک جماعت کو لیا، بریلی شریف کے بجائے آگرہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں انہوں نے جماعت کا دفتر قائم کیا اور وہیں سے فرمایا کہ آگرہ اور راجستھان کے اس سرحدی علاقے میں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سرخی بنایا جا رہا ہے، جاؤ اور ہر طرف اسلام کا پرچم لہراؤ، لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سے یاد دلانا چاہتا ہوں، بھرت پور کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، حضرت شیر بیشے سننا جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، سرکار مفتی اعظم نے انہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کا مبلغ بنایا تھا، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا اے مولانا حشمت علی، بھرت پور کے قریب ہی میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کی ساری بستی کے لوگ شدی ہونا چاہتے ہیں، اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں، جاؤ اور وہاں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اسلام کی حقانیت بتاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت شیر بیشے سننا تنے تنہا اس گاؤں میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، دیکھا پوری آبادی کے لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور شدی ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت شیر بیشے سنت نے پوری بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب آ گئے، ان الدین عند اللہ الاسلام کے عنوان پر ایک گھنٹے تک شیب سنت نے اسلام کی حقانیت پہ تقریر فرمائی۔ گاؤں کا پردھان اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ کی تقریر میں نے سن لی ہے، اسلام کی حقانیت پہ آپ نے دلیلیں دی ہیں وہ بھی ہم نے سن لی ہے، مگر سنیے بھرت پور کے راجا نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر تم مذہب اسلام چھوڑ دو گے، داڑیاں مڈوا کے چوٹیاں رکھ لو گے، اگر تم جنیو پہن لو گے تو ہم تمہیں زمینیں دے دیں گے، ہم تمہیں جائیداد دے دیں گے، ہم تمہیں روپیہ پیسہ دے دیں گے، اس لیے اب ہم آپ کی کوئی بات نہ
نہ مانیں گے، ہم تو شدی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب کل سویرا ہوگا، پنڈت شردھانند آئیں گے، ان کے ساتھ دوسرے پنڈت ہوں گے، اور وہ سارے لوگ مل کے اس گاؤں کے لوگوں کو شدھی کریں گے، ان کی داڑھیاں مڈوائیں گے، انہیں چوٹیاں رکھوائیں گے، جنیو پہنائیں گے۔ آپ چلے جائیے، اب ہم آپ کی کوئی گفتگو نہیں سنیں گے۔ تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ آپ اٹھا کے دیکھیں، مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ وہاں سے اٹھے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کہاں جائیں، کس کے گھر ٹھہرے، شام ہو چکی تھی، گاؤں میں ایک بوسیدہ مسجد تھی، اعلیٰ حضرت کے مظہر شیر بیش سنت اس مسجد میں پہنچے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، مدینے والے آقا کی رسالت کی گواہی دی، اور وہاں تنہا انہوں نے نماز مغرب ادا کی، پھر نماز عشاء ادا کی، مسجد میں تسبیح و تحلیل کرتے رہے، رات بھر روتے رہے، اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے رہے، اور رات کا پچھلا پہر تھا، یاد کرتے کرتے مدینے والے آقا کے سچے نائب امام اہل سنت فخر زمین و زمن کی طرف لو لگایا، اور انہوں نے کہا اے سرکار اعلیٰ حضرت، کیا آپ کا یہ روحانی بیٹا اب اس آبادی سے مایوس واپس چلا جائے گا؟ کیا یہاں اس کی تبلیغ کارگر نہیں ہوگی؟ روتے روتے ہچکی بن گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو ایک بڑا پاکیزہ خواب دیکھا، سامنے سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ بھار ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں، بیٹے گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، سویرا ہونے والا ہے، اور جو صبح نکلے گا، جو صبح نکلے نمودار ہوگی، وہ اسلام کی صبح ہوگی، اور تمہاری بات کا اثر لوگ قبول کریں گے۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا پھر وہی ماحول ہے، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اب بہت پریشان ہے، سویرا ہو گیا ہے، نماز فجر کی اذان دے دی، تنہا مسجد میں فجر کی نماز ادا کی، تھوڑا سا دن چڑھا کہ گاؤں میں باجا بجنے لگا، کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا شردھانند آ گیا ہے، دوسرے بہت سے پنڈت آ گئے ہیں، بھرتپور کا راجا بھی آ گیا ہے، فوجی بھی آ گئے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں، اور سب شدھی ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت شیر بیش سنت کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے تو رات خواب میں بشارت دی تھی کہ تمہاری تقریر کا اثر ہوگا، اور اب تو سب اپنا دھرم چھوڑنے جا رہے ہیں، اپنا مذہب چھوڑنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ مسجد سے باہر نکلے، جدھر سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا آگ جل رہی ہے، اس میں بہت سے میوے ڈالے گئے ہیں، گھی ڈالا گیا ہے، پوری فضا متحفن ہے، پنڈت شردھانند بیٹھا ہے، بھرتپور کا راجا بھی بیٹھا ہے، اور دوسرے سادھو سنت بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیر بیش سنت تنے تنہا اعلیٰ حضرت کا نام لے کر مفتی اعظم کے دعاؤں کے سہارے ان کے مجمع کی طرف آگے بڑھے۔ شردھانند نے دیکھا تو پہچانتا تھا، اس نے کہا ان مولوی صاحب سے پوچھو آنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہماری سبھا میں کس لیے آئے ہیں؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پوچھا تو حضرت شیر بیش سنت نے فرمایا کہ تمہیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شردھانند سے میرا مناظرہ ہو چکا ہے، وہ جو زبان بولتے تھے میں اسی زبان میں جواب دینا جانتا ہوں، ان سے کہہ دو جو گفتگو کرنا ہے براہ راست عصمت علی سے گفتگو کرے، بیچ میں کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیر بیش سنت للکارتے ہوئے بالکل اسٹیج کے قریب پہنچے اور فرمایا اے شردھانند، تو ہمارے ان کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو شدھی بنانے آیا ہے، ان کا ایمان لوٹنے آیا ہے، بتا تو جس دھرم کا پرچار کرنے آیا ہے اس دھرم کی خوبیاں کیا ہیں؟ میں اپنے مذہب کی خوبیاں بتا رہا ہوں، تیرے دھرم کی خرابیاں بتا رہا ہوں۔ شردھانند نے کہا مولوی صاحب ہماری سبھا میں کھنڈت نہ کریں ورنہ نتیجے کے آپ ذمہ دار ہوں گے، اور یہاں سے واپس چلے جائیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، تمہیں چیلنج مناظرہ دیتے ہیں، تمہارے اپنے سارے لوگ موجود ہیں، میں تنہا آیا ہوں، تم اسلام کے حقانیت پہ مجھ سے مناظرہ کرو، اگر میں یہ ثابت کر دوں ہمارا مذہب ہی حق اور سچا ہے تو تمہیں ہمارا مذہب قبول کر لینا چاہیے۔ شردھانند نے کہا مولانا اب مناظرے کا وقت نہیں ہے، آپ واپس جائیے، ہم انہیں شدھی بنانا چاہتے ہیں۔ شیر بیش سنت کو جلا لایا، تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم نے اس پورے واقعے کو لفظ بلفظ خط لکھ کر بریلی شریف بھیجا تھا، اور ضبط
سکندری میں بھی یہ پورا واقعہ چھپا ہوا ہے، بجنور سے نکلنے والے آئینہ نامی اخبار میں بھی چھپا ہوا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں مولانا عصمت علی کو اتنا چلال تھا کہ جب سردانند نے کہا ہم مناظرہ نہیں کریں گے تو وہ آگے بڑھے، اور پنڈت سردانند کا ہاتھ انہوں نے پکڑا اور انہوں نے کہا اے سردانند، اگر تم مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو یہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ تو نے جلوائی ہے، میرے تو نے ڈالے ہیں، دیسی کی اس میں تو نے ڈالا ہے، ہم اور دونوں اس آگ میں کودتے ہیں، آگ جس کو جلا دے اس کا دھرم باطل ہے، اور جو زندہ بچ جائے اس کا دھرم سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک جماعت رفاع مصطفیٰ، جشن امام احمد رضا۔ جب شیر بیش سنت نے سردانند کے ہاتھ پکڑے اور مباہلہ کی دعوت دی تو وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے شیر کے سامنے بکری کانپا کرتی ہے، اور اس نے کہا مولانا نہ تو ہم مناظرہ کریں گے نہ مباہلہ کریں گے، آپ یہاں سے واپس چلے جائیے۔ شیر بیش سنت نے مجمع کی طرف ایک نظر ڈالی، فرمایا میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، میں نے تمہارے اس پنڈت کو چیلنج کیا مگر وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا، مباہلے کی دعوت دی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوا، اب میں جا رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اتنا کہہ کر واپس پلٹے تو گاؤں کا پردھان اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولوی صاحب واپس آئیے، مولوی صاحب واپس آئیے، اور جب واپس آئے تو انہیں لے جا کے ممبر پہ کھڑا کیا اور کہنے لگا اے راجا صاحب آپ واپس جائیے، اے پنڈت جی آپ بھی واپس جائیے، اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا ہمارے مذہب کا یہ چھوٹا سا بظاہر مولوی تنے تنہا پوری بستی میں آیا ہے، آپ کے فوجی بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہے، اسلحے بھی ہیں، مگر یہ کون سا جذبہ تھا جو بھرے مجمع میں تنے تنہا للکار رہا تھا؟ یہ یقیناً اسلام کی حقانیت ہے، مذہب حق کی صداقت ہے، جس نے اتنے بڑے مجمع میں اتنا بڑا ولولہ جذبہ پیدا کیا ہے۔ نہ تم مناظرہ کر سکے نہ مباہلہ کر سکے تو اتنا پاکیزہ مذہب، اتنا سچا مذہب، اتنا اچھا مذہب چھوڑ کر ہم تمہارا دھرم نہیں قبول کریں گے، آپ لوگ واپس جائیے اور حضرت سے فرمایا آپ کلمہ پڑھائیے، ہم دوبارہ تجدید ایمان کریں گے اور آپ ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت کے غلامی میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے داخلے سلسلہ فرما لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن امام احمد رضا۔ آج کہا یہ جاتا ہے کہ بتاؤ بریلویوں نے کتنے بے ایمانوں کو کلمہ والا بنایا ہے، آپ اٹھائیے سودی کی تحریر، پتا چلے گا لاکھوں ایسے تھے جو سودی ہو چکے تھے مگر یہ اعلیٰ حضرت کے غلام تھے، یہ مفتی اعظم کے غلام تھے، یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے مبلغین تھے جنہوں نے لوگوں کا ایمان بچایا، اور جو بے ایمان ہو چکے تھے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نہ محتاج تعارف ہے نہ محتاج تعریف ہے، ہم تو اعلیٰ حضرت کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کا عقیدت مند جان لے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، مدنی میاں نے ایک مقالہ لکھا ہے، اس مقالے کا نام ہے دور حاضر میں بریلوی اہل سنت کا علامتی نشان۔ اس مقالے کے اندر انہوں نے لکھا میں وطنن کی شوشوی ہوں، نسباً حسنی حسینی ہوں، مشرباً اشرفی ہوں، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے بڑی اچھی اچھی تقریریں سنی ہے، ابو زہرا صاحب نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کو بتائی ہیں، اور انہوں نے مجددین کی پوری فہرست آپ کو سنائی، پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک کے سارے مجددین کے نام انہوں نے گنائے۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو یہ بتاؤں 14ویں صدی میں کون ہے جسے مجدد مانا جائے، تو اور تو کوئی دعوے دار نظر نہیں آتا مگر ایک چھوٹی سی ٹولی ہے جو بستی بستی گھوم رہی ہے، قریہ قریہ گھوم رہی ہے، گاؤں گاؤں گھوم رہی ہے، آبادی آبادی گھوم رہی ہے، اور وہ کہتی جی نہیں ہم بریلی کے مولانا کو مجدد نہیں مانیں گے، ہمارے مولانا مجدد ہیں۔ ہم نے پوچھا تمہارے مولانا کون؟ ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے آپ جانتے نہیں، ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں جنہیں ہم حکیم الامت کہتے ہیں، وہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے تھانوی صاحب کا کارنامہ کیا ہے؟ تب وہ آئے بائیں شائبک میں
کرنے لگے، کوئی جواب نہ ملا۔ ایک ترم خواہ اس میں سے آگے بڑھے، کہنے لگے جی ہاں جناب، ہمارے تھانوی صاحب مجدد ہیں، ان کا کارنامہ ہے۔ میں نے کہا کون سا کارنامہ ہے؟ کہا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارے مجدد صاحب کی کتاب کا نام بہشتی زیور ہے۔ ہم نے کہا یہی کارنامہ ہے؟ کہا یہی کارنامہ ہے۔ اور جب بہشتی زیور ہم نے اٹھا کے دیکھا تو بسکٹ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، صابن بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، نان کھٹائی بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، کوفتہ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، قورمہ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب اس میں موجود ہے، قلعہ بنانے کی ترکیب اس میں موجود ہے۔ خدا کی قسم آپ بہشتی زیور پڑھتے جائیے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کتاب کسی مفتی نے نہیں لکھی ہے بلکہ کسی بھٹیارے نے لکھی۔ پوری بہشتی زیور آپ پڑھ ڈالے، مسئلے تو کم ملیں گے، مسالے زیادہ ملیں گے، مسالے ایک سے ایک چٹپٹے مسالے ملیں گے، کہیں نیبو، کہیں اچار بنانے کی ترکیب، کہیں کوفتہ بنانے کی ترکیب، کہیں مربع بنانے کی ترکیب، انہیں سب آتا ہے۔ اور اگر نہیں آتا ہے تو کیا نہیں آتا ہے؟ ابھی ہم سے نہ پوچھو، مفتی صاحب سے نہ پوچھو، مولانا ابو زہرا صاحب سے نہ پوچھو، انہی سے پوچھو کیا آتا ہے۔ تو کتاب کا نام نوٹ کرو، اشرف السمانے ہے۔ کہتے دیوبند میں بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑی بھیڑ تھی، کچھ لوگ آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ ہمیں وہابی کہتے تھے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی عظمت نہیں مانتے ہیں، اس لیے آج بڑا اچھا موقع ہے، آپ تھوڑی دیر سرکار کی فضیلت بیان کر دیجئے۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے روایت یاد ہونا چاہیے، اور مجھے نبی کے فضیلت کی کوئی روایت یاد نہیں ہے۔ بسکٹ بنانے کی ترکیب یاد ہے، کوفتہ بنانے کی ترکیب یاد ہے، قورمہ بنانے کی ترکیب یاد ہے، نان کھٹائی بنانے کی ترکیب یاد ہے، مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب یاد ہے، اور سونا تلا بنانے کی ترکیب یاد ہے، مگر نبی کے فضیلت کی ایک روایت یاد نہیں ہے۔ اب بتاؤ ایسا آدمی مجدد ہو سکتا ہے؟ اگر وہی آدمی مجدد ہو جو نبی کی فضیلت کی ایک روایت نہ جانے تو اے وہابیو ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو، اور بریلی کا مجدد ہمیں مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ مسئلہ بھی لکھا تو کیسا مسئلہ لکھا؟ پاکی اور ناپاکی کا بیان ہیڈنگ آج پڑھیے، نیچے لکھا اگر انگلی میں نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی، مگر چاٹنا منع ہے۔ تو منع تو بہت سی باتیں ہیں، ننگے سر کچھ کھانا پینا بھی منع ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا بھی منع ہے، راہ چلتے ہوئے کچھ کھانا پینا بھی منع ہے، سڑک پہ بیٹھ کے سڑک کے کنارے پیشاب کرنا بھی منع ہے۔ بہت سے لوگ نہیں بچ پاتے ہیں اور کل گزرتے تھے۔ تمہارے یہاں نجاست چاٹنا حرام نہیں، نجاست چاٹنا ناجائز نہیں، نجاست چاٹنا گناہ نہیں، خالی منع ہی ہے۔ تو بلا وجہ یہ چنے ستو کے ساتھ لوٹے کا بوجھ دھوتے پھر رہے ہو۔ ارے تمہارے مولانا نے تو فتویٰ دے ہی دیا ہے، جاؤ بغیر لوٹے کے، اور جب ضرورت پڑے بیت الخلا میں پہنچو اور پوچھ کے چاٹ لو پاک تو ہو ہی جائے گا، خالی منع ہی تو ہے۔ اگر نجاست چاٹ کر پاک کرنے کا نام مجددیت ہے تو ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو، ایسا مجدد تمہیں مبارک ہو۔ اور اگر میلاد قیام فاتحہ کے مسئلے میں پیر سے اختلاف کرنے کا نام مجددیت ہے تو بھی تمہیں ایسا مجدد مبارک ہو، اس لیے کہ تھانوی جی جس کے مرید ہیں مولوی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ قیام تعظیمی بھی کرتے ہیں، میلاد شریف بھی پڑھتے ہیں، نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے مزار پہ بھی جاتے ہیں۔ تو اب بتاؤ اپنے پیر کی مخالفت کرنے والا کیا مجدد ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہ وہابیوں کا مجدد انہی کو مبارک ہو۔ اور اگر اجازت دیجیے تو ان کے مجدد صاحب کے ایک آدھ کارنامے اور بتا دوں، اس لیے کہ خوشبو کی پہچان بدبو سے ہوتی ہے، اندھیرے اجالے کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے۔ آپ سنیے یہ ان کے مجدد ہیں جنہیں پوری ٹولی مجدد کہتی ہے، حکیم الامت کہتی ہے۔ کتاب کا نام نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے الفاظات الیومیہ۔ کسی نے اور اس میں تھانوی جی لکھتے ہیں اپنے ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا، کسی نے پوچھا خبیث یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ ارے میں کل کا کل اسی کے اندر تھا، اگر باہر آ گیا اور پھر ایک جز یعنی حصہ چلا گیا تو اس میں حل کی بات کیا ہے؟ تو تھانوی جی فتویٰ دیتے تھے کہ عقل کے فتوے سے ماں سے بدکاری کرنا جائز ہے۔ اور آگے لکھا ایک آدمی گو کھاتا تھا، کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ گو کھاتے ہو شرم نہیں آتی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ وہ میرے پیٹ ہی میں تو تھا، اب جب باہر آ گیا تھوڑا پھر اندر کر لیا، تو اس میں کون سے قباحت کی بات ہے؟ تو ان کے مجدد صاحب فتویٰ دیتے تھے کہ سنو، ارے عقل
اماں سے بدکاری کرنے کو جائز کہنے والا، گو کھانے کو جائز کہنے والا اگر مجدد ہو سکتا ہے تو ان سے کہہ دو ایسا گو خور مجدد تمہیں مبارک ہو، اور پڑھائی کا مجدد ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ کہتا ہوں سچ کی جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ کون ہے مجدد؟ کس کو مانو گے مجدد؟ تھانوی جی مجدد ہے؟ جی ہاں، الفاظات الیومیہ اٹھا کے دیکھیے، اشرف السمانے اٹھا کے دیکھیے، صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بچپن میں سب کے جوتے مسجد سے چورا لیتے تھے، شامیانے میں پھینک دیتے تھے۔ اب اگر جوتا چورانے سے کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو تھانوی جی کا مجدد ہونا تمہیں مبارک ہو۔ اور سنیے، اسی میں فوانے میں لکھا ہے کہ برسات کے زمانے میں چارپائی آنگن میں 3 بچھی تھی، چپکے سے ان کے مجدد صاحب اٹھے اور چارپائیوں کے پائے جکڑ کے باندھ دیے۔ اب بارش آئی، ابو نے چارپائی اٹھایا، اب تینوں گھسیٹتی چلی آ رہی ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف نہ کہو، انہیں چھڑکو نہیں، مگر یہ ان کے مجدد ہیں جو ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ کو پریشان کرنے سے اگر کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو ضرور تھانوی صاحب کو تم مجدد مان دو۔ اور اگر اجازت دیجیے تو ایک کارنامہ اور بتا دوں۔ خود تھانوی صاحب کہتے تھے کہ ہمارے ایک ماموں تھے، بازار میں تھکے مادے گھر آئے، اور جب گھر آئے بھوک لگی تھی، کھانا نکال کے بیٹھے، اتفاق سے آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، اندھے تھے۔ اب اندھے ماموں جی رکابی میں دال ڈال کر روٹی توڑ توڑ کے کھا رہے تھے۔ تھانوی جی انہوں نے شان تجدید دکھائی اور سڑک پہ پہنچے، ایک کتے کا پلا پکڑا اور لا کے ماموں کی دال کے رکابی میں رکھ دیا۔ اب ماموں نے روٹی توڑ کے جب رکابی میں ڈالا تو بجائے دال کے پلا لگ گیا۔ اب وہ کچھ بولے نہیں، چپکے سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب ماموں کے دال کے رکابی میں کتے کا پلا رکھنے سے اگر کوئی مجدد ہو سکتا ہے تو ضرور تھانوی جی کو مجدد مان لو، اس لیے کہ یہ انوکھا کارنامہ انہی کا ہے۔ اور اجازت دیجیے تو ایک کارنامہ اور بتا دوں۔ بولیے بتا دوں؟ سننا چاہتے نہیں سننا چاہتے؟ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ساری باتیں تمہاری کتاب میں موجود ہیں، اگر موجود نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ عبد المصطفیٰ کی، اسلام نے چور کی سزا یہ متعین کی کہ ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ اسی مالیگاؤں کے چوراہے پر عبد المصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا۔ ارے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، مگر ہم یہ جانتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن امام احمد رضا۔ ایک مرتبہ میں پیشاب کر رہا تھا، بھیا آئے اور انہوں نے میرے سر پہ موتنا شروع کر دیا۔ الفاظات الیومیہ میں بھی یہ واقعہ ہے، اشرف السمانے میں بھی ہے۔ اور کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ بھیا موت رہے تھے، بڑا گولڈن چانس مجھے ملا، میں پہنچا شروع ہو گیا۔ اتنے محبوب پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا ایک دن انہوں نے موتا تھا، آج میں نے بدلہ چکا لیا۔ بھیا نے انکار کیا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا، میں رنگے ہاتھوں پکڑ گیا تھا۔ اب مجھے آپ بتاؤ، آگے چل کر خود تھانوی جی لکھتے ہیں غرض جو کسی کو نہ سوجتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجتی تھی۔ معاذ اللہ، وہ سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ آپ بتاؤ، ماں سے بدکاری کرنا آپ کو سوجھا؟ ارے بولو نہیں، بولو نہیں۔ گو کھانا آپ کو سوجھا؟ ماں باپ کو پریشان کرنا آپ کو سوجھا؟ جوتے چرانا آپ کو سوجھا؟ ماموں کے دال کے رکابی میں پلا رکھنا آپ کو سوجھا؟ بھائی کے سر پہ پیشاب کرنا آپ کو سوجھا؟ کبھی نہیں سوجھا۔ اگر سوجھا تو تھانوی جی کو سوجھا، اور انہی کو انہوں نے اپنا مجدد بنا لیا ہے۔ تو تھانوی جیسا مجدد تمہیں مبارک ہو، امام احمد رضا جیسا مجدد ہمیں مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد اعظم، نعرہ تکبیر۔ ابھی حضرت علامہ ابو زہرا صاحب نے بڑی تحقیقی باتیں آپ کو بتائیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے مفسر کو کم سے کم 14 علوم و فنون پہ مہارت ہونا چاہیے۔ امام احمد رضا کو 100 سے زائد علوم و فنون پہ مہارت حاصل تھی، اور بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی، کسی علم کا جاننا اور ہے، اس پہ کتاب لکھ لینا اور ہے۔
آپ مراٹھی جانتے ہو، ہمارے سے کہیں مراٹھی میں کتاب لکھو تو دن میں تارے نظر آنے لگیں گے. آپ اردو جانتے ہو، ہمارے سے کہیں اردو میں کتاب لکھو مشکل ہو جائے گی. آپ عربی جانتے ہو، ہم کہیں عربی میں کتاب لکھو دشوار ہو جائے گا. پتا چلا جاننا ہی کتاب لکھنے کے لیے کافی نہیں ہے. جس فن پہ کتاب لکھی جائے اس فن پہ کامل عبور ہونا چاہیے. امام احمد رضا سب سے زائد علوم و فنون پہ مہارت تامہ رکھتے تھے. اور سنو، ابھی شیراز ہند جونپور کے ایک عظیم المرتبہ تعلیم مولانا عبداللہ صاحب کا تذکرہ ابو زہرا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. میں حضرت کو بتاؤں کہ انہوں نے اشرف علی تھانوی کو، رشید احمد گنگوہی کو جس زمانے میں فقہا کی فہرست میں شامل کیا تھا وہ زمانہ تھا جب کما حقہ ان کی کفریات واضح نہیں ہوئی تھی. اور جب ان کی کفریات حفظ الایمان، براہین قاطعہ اور دوسری کتابوں کی واضح ہوئی تو ان کا انداز دوسرا ہو گیا تھا. سنیے، یہی مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیراز ہند جونپور میں ایک مرتبہ انگریزی کا ایک پرچہ تیار کیا گیا جس کا مضمون معاذ اللہ، سب بار معاذ اللہ، نقل کفر نباشد یہ تھا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے تھے اور وہاں سے بھاگ آئے تھے، وہ جاہل تھے معاذ اللہ، اور اس انگریزی کے پرچے کو اردو زبان میں منتقل کرنا تھا. پورے جونپور میں ہنگامہ برپا ہو گیا. اب اس پرچے کو کیسے حل کیا جائے، اور اگر اس پرچے کو حل نہیں کیا جاتا ہے تو بچے امتحان میں فیل ہو جائیں گے. حضرت علامہ عبداللہ صاحب نے ایک استفتاء تیار کیا، فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد اٹھا کے دیکھیے، اس میں مولانا عبداللہ کا وہ سوال بریلی شریف کے لیے روانہ ہوا ہے. اور دیکھیے کیسے سائل ہے. ابھی مولانا نے آپ کو بتایا، خود مولانا عبداللہ کے علم کا حال یہ تھا کہ 100 سے زیادہ کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی تھی. یعنی اتنا بڑا رائٹر، اتنا بڑا مصنف جس نے 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہو، وہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایک مستفتی کی حیثیت سے حاضر ہے، ایک سائل کی حیثیت سے حاضر ہے، شاگرد کی حیثیت سے حاضر ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اتنا تحقیقی جواب عطا فرمایا ہے کہ آپ فتاوی رضویہ کی 6 جلد اٹھا کے دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، عقیدہ نکھر جائے گا اور روح میں توانائی آ جائے گی. ہمیں کہنے دیجیے، امام احمد رضا وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ایرے خیرے نتھو خیرے نہیں بلکہ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف مولانا عبداللہ جیسے سائل بنے نظر آ رہے ہیں، مستفتی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا کیا ہے؟ امام احمد رضا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. امام احمد رضا نے 100 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہے. 68 سالہ زندگی میں ہر روزانہ کا حساب جوڑا گیا ہے تو 55.5 صفحہ امام احمد رضا نے تحریر فرمایا ہے. اور ان کتابوں میں ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف جو تقریباً 12,000 صفحات پہ پہلی ہے، 12 ضخیم جلدوں میں ہے. فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے. ایک سائل نے پوچھا ہے مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی پانی کی قسمیں بتائیے جن سے وضو کرنا جائز ہے، اب وہ قسمیں بتائیے جن سے وضو کرنا ناجائز ہے. امام احمد رضا نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو خدا کی قسم انہوں نے پانی کو پانی پانی کر دیا ہے. 158 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور 148 قسمیں پانی کی وہ تحریر فرمائی جن سے وضو کرنا ناجائز ہے. یعنی امام احمد رضا نے ایک مقام پر 300 سے زیادہ پانی کی قسمیں بیان کر دی ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن امام احمد رضا علماء اہل سنت. سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ علم اور مال ہر عیب کو چھپاتے ہیں اور جہالت اور غریبی ہر عیب کو کھولتے ہیں. لہذا اپنے علم میں اضافے کے لیے اہم اسلامی کتابیں اپنے گھروں میں ضرور رکھیے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر
8080-430-440 پر SMS کیجیے۔ کون ہے امام احمد رضا؟ کیا ہے امام احمد رضا؟ 1400 سال سے بحث ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا رسول پاک افضل ہے، کوئی کہہ رہا تھا قرآن پاک افضل ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا قرآن پاک کو افضل مانا جائے کہ رسول پاک کو افضل مانا جائے۔ کسی نے رسول پاک کو افضل کہا، کسی نے قرآن پاک کو افضل کہا، فیصلہ کن بات نہیں ہے سامنے آ رہی تھی۔ علامہ شامی جیسی عظیم شخصیت نے جب فتاوی شامی میں اس مسئلے پہ قلم اٹھایا تو انہیں بھی یہی کہنا پڑا کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے، یعنی وہ بھی کوئی فیصلہ کن بات نہ کر سکے، نہ یہ کہہ سکے کہ رسول پاک افضل ہے، نہ یہ فیصلہ کر سکے کہ قرآن پاک افضل ہے۔ علامہ شامی جیسی عظیم شخصیت نے بھی لکھا کہ مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے، مگر قربان جاؤ 14ویں صدی کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر کہ جب انہوں نے فتاوی شامی کا حاشیہ لکھا اور اس مسئلے پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے فقیر کے نزدیک مسئلے میں کوئی پیچیدگی نہیں، مسئلہ بالکل واضح ہے، توقف کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، ایسے مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ 1400 سال سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، امام احمد رضا نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا مسئلہ بالکل واضح، پیچیدگی کا نام و نشان بھی نہیں، توقف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کیسا فیصلہ فرمایا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے تھے اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو خدا کا کلام خدا کی صفت ہے اور وہ غیر مخلوق ہے، اور میرے سرکار مخلوق ہے تو خدا کی صفت جو غیر مخلوق ہے وہ سارے مخلوقات میں افضل ہے، گویا کلام الہی جو صفت الہی ہے وہ رسول پاک سے افضل ہے۔ اور اگر کلام پاک سے مراد یہ ہمارے کانوں میں سنائی دینے والے آواز ہے اور یہ ہماری نظروں میں نظر آنے والے قرآن پاک کے چھپے ہوئے حروف ہیں، یہ کاغذ ہے، یہ نقوش ہے، یہ سیاہی ہے، یہ اوراق ہے، تو یہ سب مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق ہے، سیاہی بھی مخلوق ہے، حروف بھی مخلوق ہے، آواز بھی مخلوق ہے، میرے آقا بھی مخلوق ہے، مگر سرکار ایسی مخلوق ہے کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ساری مخلوقات میں میرے آقا سب سے افضل ہے۔ تو یہ آواز جو ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہ حروف جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ کاغذ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سیاہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رسول پاک اس سے افضل ہے، اور خاص جو مصحف ہے وہ رسول پاک سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن آیا۔ حضرت مرزا عبدالشکور مراد حیدرآبادی تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور جب سے ہندوستان سے چلے گئے کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں آپ سے بہت ہی پرخلوص گزارش کروں گا سکون سے آپ سماعت فرمائے کہ مستورات ادھر بیٹھی ہوئی ہے، لہذا کوئی بھی آدمی اس طرف نہ جانے پائے، اور مستورات میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، اور حضور تاج الاسلام والمسلمین شیخ المشائخ سعید سرکار نبیر اعلیٰ حضرت حضور حاضری میاں قبلہ مدظل العالی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے والیانہ انداز میں استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبیر اعلیٰ حضرت حضور حاضری میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بالکل راستہ نہ روکیں، بلکہ حضرت کو نہایت ہی سکون اطمینان اور آرام کے ساتھ یہاں پر آنے دیں۔ حضور تاج الاسلام والمسلمین کی سواری تشریف آ چکی ہے، اور جن کے انتظار میں آپ حضرات نہایت ہی بے قراری سے یہی کہہ رہے ہوگے کہ آ جائیے کہ آپ کو ترسے ہے اب نگاہ، آ جائیے کہ آپ کو ترسے ہے اب نگاہ، دیکھا نہیں ہم نے بہت دن گزر گئے، دیکھا نہیں ہم نے بہت دن گزر گئے، لہذا وہ لمحات نہایت ہی قریب آ چکے۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، سب کو حضرت کا دیدار ہوگا، ہرگز شور و شغف نہ کرے، بہت ہی سکون اطمینان سے بیٹھے۔ کرسی آگے کر دیجیے تاکہ حضرت کا دیدار سب کو آرام سے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن امام احمد رضا حضور حاضری میاں رضوی دولہا، رضوی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
हजरात, आप घबराए नहीं। काक़ाए नेमत सैयद करीम शाहजादे आला हजरत निगाहों के सामने जलवाबार हैं। तकरीरें तो फिर आप सुनेंगे, हजरत के जलवे पाक की आप ज़ियारत करें, हजरत की तकरीर समाअत फरमाएंगे, बस चंद जुमले आप समाअत फरमा लें। ये किस खानवादे के शाहजादे हैं, इनके जद्दे आला कौन थे और इनका सिलसिला क्या है। आप मुख्तसर तरीके से एक बात ये भी नशीन रखें कि इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो जाते पाक है कि जिनके पास एक एक वक्त में 500 सवालात आते थे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग सवालात भेजते थे, मुख्तलिफ जबानों में भेजते थे और सबका जवाब सरकार आला हजरत उनके जबान में इनायत फरमाते थे। अभी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसे राजस्थान कहा जाता। राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है मेरठा सिटी। वहां के लोगों ने दारुल उलूम देवबंद, जो इनका सबसे बड़ा दारुल इफ्ता था, वहां एक सवाल भेजा कि एक सुन्नी मौलाना ने तकरीर में बताया है कि अल-इफ़ादातुल यौमिया में थानवी जी ने लिखा है कि माँ से बदकारी करना और गू खाना जायज है। तो क्या वाकई थानवी साहब की किताब अल-इफ़ादातुल यौमिया में ये बात मौजूद है? ये सवाल राजस्थान से देवबंद गया तो देवबंद के मुफ्ती ने 2 महीने के बाद जवाब लिखा कि दारुल इफ्ताए देवबंद की जबान उर्दू है और आपको सवाल हिंदी में आया है, इसलिए आप उर्दू में सवाल कीजिए, तब जवाब मिलेगा। अब आप इन वहाबियों से, देवबंदियों से पूछिए कि जिस बेचारे को उर्दू जबान ना आए, क्या उसे दीन सीखने का हक नहीं है? अगर अगर वो उर्दू नहीं जानता, खाली अंग्रेजी या हिंदी जानता है, तो दीन का मसला वो न जाने। आपने ये इतना बड़ा दारुल इफ्ता कायम किया है और आपके यहाँ इसका कोई इंतजाम नहीं है। बहुत मेहनत के बाद फिर उन लोगों ने उसका उर्दू में तर्जुमा कराया और जब उर्दू में तर्जुमा करा के उन्होंने दोबारा भेजा तो फिर 2.5 महीने के बाद दारुल इफ्ताए देवबंद का जवाब आया। कैसा जवाब आया आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि ये इनके सबसे बड़े दारुल इफ्ता का जवाब। साहिल ने पहले सवाल ज़हन में रखे, लिखा है कि अल-इफ़ादातुल यौमिया में क्या वाकई ये बात है कि थानवी साहब ने कहा माँ से बदकारी करना और गू खाना अक्ल के फतवे से जायज है? तो दारुल इफ्ताए देवबंद का मुफ्ती लिखता है अल जवाब हिफ्जुल ईमान में ये खबीस इबारत कहीं नहीं है। नहीं समझे आप? मारे घुटना फूटे सब, ये कहावत आपने सुनी होगी। जब साहिल किताब का नाम लिख रहा था क्या अल-इफ़ादातुल यौमिया में ये इबारत है कि नहीं, तो तुम्हें जवाब में लिखना चाहिए है या नहीं, मगर बजाय इसके कि लिखे है या नहीं, लिखते हिफ्जुल ईमान में ये इबारत कहीं नहीं। किसने कहा कि हिफ्जुल ईमान में ये इबारत है? वो तो खुद ही नहीं कह रहा हिफ्जुल ईमान में ये इबारत है। तो इनके दारुल इफ्ता का हाल है और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के दारुल इफ्ता का हाल ये है कि अभी परसों उरुसुल बिलाद बम्बई में जनाब फारूक सौदागर के यहाँ हजारों के मजमे में हुजूर आक़ाए नेमत सैयद करीम शाहजादे आला हजरत के अंग्रेजी फतावे के मजमूए का इजरा किया गया है। आप सुनिए, अंग्रेजी जबान में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने हुजूर अज़ली मियां साहब क़िबला दामदिल्लाहुल नूरानी से सवाल किया। तो ऐसा नहीं कि ये जवाब लिखे, बरेली के दारुल इफ्ता की जबान उर्दू है, आपको सवाल अंग्रेजी में आया है, आप उर्दू में सवाल कीजिए तब जवाब देंगे। नहीं, अंग्रेजी में पूछ रहे हो, अंग्रेजी में जवाब लो। हिंदी जानते हो, हिंदी में जवाब लो। उर्दू जानते हो, उर्दू में जवाब लो। अरबी जानते हो, अरबी में जवाब लो। अरे फारसी जानते हो, फारसी में जवाब लो। मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। आप अपने नसीबे पर जितना भी नाज करें कम है कि आज कौन सी ज़ाते करीम आपके सामने मौजूद है। क्या आप जरा देखिए तो सही कि आला हजरत के खानवादे के चश्मो चिराग और आला हजरत के खानवादे के ये चश्मो चिराग, सुबहान अल्लाह, जोर से कह दो सुबहान अल्लाह। इनके परदादा थे हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार आला हजरत के वालिद हैं। बाजार में चले जा रहे हैं, होली का जमाना है, एक गैर मुस्लिम औरत लोटिया में रंग लिए छत पे खड़ी थी। जब देखा बरेली के मौलाना आ रहे तो उसने लोटिया से रंग पलट दिया, हजरत रंग बिरंगे हो गए। पीछे से मुरीदों का कारवां जा रहा था, देखा तो कहने लगे कि हुजूर इजाजत दीजिए हम इसे इबरतनाक सजा दें। तो हजरत के परदादा हजरत मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, रहने दो, इस औरत ने फकीर को रंगा है, अल्लाह इसे रंग देगा।
سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا، کتنے میں وہ عورت بے قرار ہو گئی اور چھت سے نیچے آئی، حضرت کے قدم پکڑ حضرت کی طرف بڑھی اور کہنے لگی بابا چھما کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو۔ فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور سنو، سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید آیا، کہا حضور بہت غریب ہوں، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، کچھ عنایت فرما دیجئے، زندگی آرام سے گزرے۔ تو حضرت نے عنایت فرمایا، کہا لے جاؤ مگر اسے ناجائز طریقے سے خرچ مت کرنا۔ وعدہ کر لیا، اور گھر پہنچا تو شامت نے ابھارا، نفس نے ابھارا اور کوٹھے پہ پہنچ گیا۔ مگر جیسے ہی کوٹھے پہ پہنچا تو دیکھا کوٹھے کے دروازے پر پیر صاحب کا آسا رکھا ہے اور پیر صاحب کی چھتری رکھی ہے۔ اب سوچنے لگے یا اللہ، ہم سے تو کہا تھا ناجائز کام میں پیسہ مت خرچ کرنا، اور خود یہاں عیش کر رہے۔ واحدہ کی جلوہ بر محراب و ممبر می کنن، چوب خلوت می روندہ کارے دیگر می کنن۔ بڑا تعجب ہوا، مگر یہ سوچنے لگا پیسہ انہی کا ہے، اب اتنی بھی بے مروتی نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے سامنا کیا جائے۔ اس کوٹھے سے نیچے اتر آیا، اور جب دوسرے کوٹھے پر پہنچا تو وہاں یہ دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا کہ پیر کا جو آسا اور چھتری اس کوٹھی والے کے یہاں تھا، وہی دوسرے کوٹھے والے کے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اب بہت تعجب ہے کہ اگر وہاں پیر کی چھتری اور آسا تھا تو یہاں کیا رکھا ہوا ہے۔ اب وہاں سے بھی واپس پلٹ آیا، تیسری کے یہاں گیا، چوتھی کے یہاں گیا، پانچویں کے یہاں گیا، ہر جگہ پیر کی چھتری دکھائی دی، پیر کا آسا دکھائی دیا، واپس پلٹ آیا، کہا اب یہ معمہ حل نہیں ہوگا، چلو خانقاہ میں چلا جائے، انہیں سے پوچھا جائے کیا مسئلہ ہے۔ اور جب خانقاہ میں پوچھا تو دیکھا دروازے پر آسا بھی رکھا ہے، دروازے پر چھتری بھی رکھی ہے۔ اب سوچ میں پڑ گیا یا اللہ، اگر اوریجنل آسا اور چھتری یہ ہے تو کوٹھے والیوں کے دروازے پر آسا اور چھتری کس کی رکھی تھی۔ ندامت سے سر جھکا کے اندر پہنچا تو حضرت کے پردادا حضرت مولانا رضا علی خسر اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے بدبخت، میں نے کہا تھا کہ ناجائز طریقے سے خرچ مت کرنا اور نہیں مانا۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ پیر اپنے مرید سے غافل رہتا ہے؟ جب سے قدم پکڑ لیے اور کہا سرکار توبہ کرتا ہوں، اب کبھی میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کاش وقت ہوتا تو ایک ایک کر کے حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں میں آپ کو بتاتا، اور سرکار اعلیٰ حضرت مرید کس کے ہیں؟ حضرت مولانا آل رسول مارہوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ مارہرہ شریف کے ایک پنڈت جی آئے، ان کے ہاتھ میں چاول کے کچھ دانے تھے، انہوں نے لا کے پیش کیا، کہ حضرت ہم نے سنا ہے آپ لوگ کہتے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، آپ بتائیے اس دانے پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ سنو، مارہرہ اور بریلی کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ یاد کیجئے حضور سیدنا سرکار علیہ رسول مارہوی کے جانشین حضرت نوری میاں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا حضرت علیہ رسول نے فرمایا تھا کہ اے نوری میاں، میں بوڑھا ہو گیا، میرا علم بوڑھا ہو گیا، اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم جو بھی کتابیں لکھو یا خاندان میں جو کتابیں لکھی جائیں سب بریلی کے ان مولانا صاحب کو دکھا لی جائے، جن کی تصدیق کتابوں پر بریلی کے مولانا کی مہر تصدیق ہو، انہیں کتابوں کو صحیح مانا جائے اور انہیں کتابوں پہ عمل کیا جائے۔ یہی حضرت آل رسول مارہوی ہے۔ پنڈت نے چاول کے دانے دکھائے تو حضرت نے فرمایا کاش گنج کے راستے میں ہنسوں کا ایک جوڑا رہتا اور اسی جوڑے کا نام چاول کے دانوں پہ لکھا ہوا ہے۔ پنڈت نے وہ چاول کے دانے منہ میں رکھے، لوٹیا سے پانی پیا اور نگل گئے۔ اب ہنسنے لگے، واہ مولانا واہ، آپ تو کہہ رہے تھے ہنس کے جوڑے کا نام لکھا، میں دانے نکل گیا۔ فرمایا فقیر کو جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ واپس گھر پہنچے، دہلیز کے اندر قدم رکھا، پیٹ میں ایٹھن شروع ہو گئی، درد بڑھنے لگا، حکیم ڈاکٹر بلائے گئے، کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا، کہا ایسا کرو مجھے کاس گنج لے چلو، اچھے ڈاکٹر سے علاج کرو۔ ایک سواری پر لٹایا، کاس گنج کے لیے لے کر چلے، کچھ دور چلنے کے بعد کہا سواری روک دو، سواری روک دی گئی، کہا پانی لاؤ مجھے حاجت معلوم ہوتی ہے، پانی لے کر جنگل کی طرف چلے اور اتنے میں سر چکرایا، پکڑ کے بیٹھ گئے، متلی ہوئی پلٹی ہو گئی، سارے دانے باہر آ گئے، اور جب چاول کے دانے باہر آئے تو سامنے ایک ہنسوں کا جوڑا تھا، وہ آگے بڑھا اور چاول کے دانے اس نے چن لیے۔ اس پنڈت نے دیکھا تو اس نے فوراً کہا میرے بیٹو اب مجھے کاس گنج کے دنیاوی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ مارہرہ کے طبیب روحانی کے پاس لے چلو، اب میرا علاج وہی کریں گے۔
اور جب مارحلہ شریف واپس آیا تو سرکار آل رسول کے قدم پکڑے اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان بنا لیجئے، اس لیے کہ جب مارحلہ کے آل رسول کا یہ حال ہے تو مدینے کے رسول کا کیا حال ہوگا؟ اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے، کیا شہزادے اعلیٰ حضرت کا دستے پاک آپ کو ملے گا، یہ آپ کو سرکار مفتی اعظم تک پہنچائیں گے، سرکار مفتی اعظم مجدد اعظم تک پہنچائیں گے، مجدد اعظم غوث اعظم تک پہنچائیں گے، اور غوث اعظم رسول اعظم تک پہنچائیں گے، اور رسول اعظم تک پہنچو گے تو وہ اللہ پاک تک پہنچا دیں گے۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، اپنی گفتگو ختم کر دوں، سنیے۔ احسان الہی ظہیر نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے البریلویہ، لاکھوں کی تعداد میں مختلف زبانوں میں وہ کتاب لکھی گئی، ترجمہ کر کے چھاپی گئی اور مفت میں بانٹی گئی۔ سعودی حکومت آج تک البریلویہ نامی کتاب لکھتی، اور آپ جانتے ہو کہ البریلویہ نامی کتاب میں کتنے بڑے بڑے جھوٹ چھاپے گئے۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے تھے تو احسان الہی ظہیر کی کتاب، سعودیوں کی چھاپی ہوئی کتاب، وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب البریلویہ پڑھیے۔ البریلویہ نامی کتاب میں احسان الہی لکھتا ہے مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، حالانکہ رنگ سے اسلام میں فضیلت نہیں، کالے اور گورے سے افضلیت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مگر وہ لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، اور خالی انہی کا رنگ کالا نہیں بلکہ لکھتا آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ کالا ہے۔ اب پورا مجمع کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر۔ کیا لکھا کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ بالکل کالا تھا، آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی زیارت کی ہوگی، اور اگر کسی کو نہ دیکھ سکے ہوں گے تو خانوادے کے چشم و چراغ تاج العلماء سرکار حضرت شیخ المشائخ سید الکریم آقا نعمت سرکار ابھی میاں دامت اللہم النورانی ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ بولو مسلمانوں، اے مالے گاؤں کے مسلمانوں بولو، کیا معاذ اللہ حضرت کا رنگ کالا ہے؟ بولو ہے؟ یہ نورانی چہرہ، یہ نورانی صورت، یہ نورانی جلوہ اب ان وہابیوں کو کالا نظر آ رہا ہے۔ کہہ دو آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، جو آنکھ والے ہیں انہیں یہ نورانی جلوہ نظر آتا ہے۔ اب وہ کہتا ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا رنگ بالکل کالا ہے، آج بھی کالا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے اس بڑی کسوری صدی کا اگر سب سے بڑا جھوٹ کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو سعودیوں نے چھاپا ہے، احسان الہی ظہیر نے لکھا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مفت میں بٹوایا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں 42 غلطیاں ہیں کہ وہ اپنے عقل کو ذرا پھر سے ناخون دے اور وہ سوچے اور غور کرے۔ اگر فتاوی رضویہ میں غلطیاں ہوتی، اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں غلطیاں ہوتی تو وہابیوں دیوبندیوں کو نجدیوں کو اتنا بڑا جھوٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہی غلطیوں کو وہ نمایاں کر دیتے، اجاگر کر دیتے، مگر انہیں کوئی غلطی ملی نہیں، اس لیے انہوں نے اتنے بڑے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ الحمدللہ معلوم ہوا کہ جن کا خدا جھوٹا تھا، مذہب جھوٹا تھا، وہ خود جھوٹے تھے۔ الحمدللہ ہمارا خدا سچا ہے، ہمارے رسول سچے ہیں، ہمارے اولیاء سچے ہیں اور ہمارا مذہب سچا۔ حضرات بالکل آخری بات، حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء آباد فرما رہے، ایک دم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تقریر کے بعد کسی نے پوچھا حضور یہ آپ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو فرمایا میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا سامنے سے کتا گزر رہا، اس کتے کی شکل و صورت میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار سے کتے سے ملتی جلتی ہے، میں اسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، پیر نہیں، پیر زیادہ نہیں، پیر کے دربار کا کتا نہیں بلکہ پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے، تو اس کتے کی تعظیم کے لیے محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے ہیں۔ جبھی تو 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا فرماتے تھے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بیچوں میں
میں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آپ کی اتنا دماغ لے کے چلے پیر نہیں، پیر زیادہ نہیں، پیر کے دربار کا کتا بھی نہیں، کتے سے شباہت رکھنے والا ایک کتا گزر رہا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء کھڑے ہو رہے تھے۔ مالے گاؤں والوں، اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ آج پیر کے دربار کے کتے سے شباہت رکھنے والا کوئی کتا آپ کی نظر کے سامنے نہیں۔ ارے پیر کے دربار کا کتا بھی نہیں، بلکہ پیر کا شہزادہ، پیر کا لخت جگر، پیر کا نور نظر، پیر کی نگاہوں کا چشم و چراغ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ یہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، عارف باللہ ہیں، مظہر عتم ہیں، اور جتنی پیر کے اندر صفتیں ہونی چاہیے سب الحمدللہ ان کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے بڑا سنہرا موقع ہے، آپ ان کے ہاتھوں غوث اعظم کے غلامی کا پتہ ڈال لیجئے گلے میں، مرید ہو جائیے۔ جو کسی پیر سے مرید ہو چکے تھے، سلسلے قادریہ سب سے اونچا سلسلہ ہے، وہ دوبارہ تجدید بیعت بھی کر سکتے ہیں، طلب فیض کے لیے مرید ہو سکتے ہیں۔ سب مرید ہو جائیے اور سرکار کے دستے مبارک کے ذریعے غوث اعظم کے غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال لیجیے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور سب سامعین کرام، آج کا منظر یہ ہے کہ روزانہ نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور اسلام کا نام لے کر گمراہ عقیدوں کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسے فتنوں کا جواب دینے والی اہم کتابیں رکھیں تاکہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے۔ کچھ اہم کتابوں کے نام سماعت کریں: تمہید ایمان، دعوت غور و فکر، تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں، نور ہدایت، زلزلہ، فیصلہ حق و باطل، مسئلہ ختم النبوت اور تحذیر الناس، محققانہ فیصلہ، دعوت انصاف، تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں، دیوبند سے بریلی، چال حق، دیوبند کی خانہ تلاشی، الامن والعلا، دیوبند کا نیا دین، خون کے آنسو، اسلامی عقائد، بزرگوں کے عقیدے، تعظیم نبی، علم غیب، حسام الحرمین، بد مذہبوں سے میل جول۔ سامعین کرام، آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، یہ کتابیں اور ان کے علاوہ اور بھی بے شمار اسلامی کتابیں گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام نہ لکھیں، پھر جواب میں جو SMS آئے اسے غور سے پڑھیں۔